السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو بہنوں کے سوال ہے بے نمازی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے سوال ہوا بے نمازی خاوند ہے یا بے نمازی بیوی ہے۔ خاوند بے نماز ہے یا بیوی بے نماز ہے، تو اس کے تعلق سے جواب دیا کہ اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، ترغیب دیں، ترہیب دیں، شوق دلائیں، جہنم سے ڈرائیں وغیرہ۔ سدھر جائے تو سبحان اللہ، نہ سدھرے تو بے نمازی کے نکاح میں نہیں رہنا چاہیے، طلاق دینی چاہیے یا خلا لے لینا چاہیے وغیرہ۔ ایک بہن نے کہا کہ اس جواب نے تو دھماکہ کر دیا ہے۔ دوسری بہن نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی سخت جواب ہے اور اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ میری بہن یاد رکھیے، ہم ممبر پر ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں، اور جو بات کہتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کتاب و سنت کے فتاوی جات کو اپنی دونوں دیکھتی ہوئی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کہتا ہوں۔ جو کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے گھر میں تو آلریڈی موجود ہوں، میرے آگے، میرے دائیں، میرے بائیں ٹوٹلی اللہ کا قرآن موجود ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہیں، اور علماء امت موجود ہیں۔ بے نمازی کے حوالے سے پہلی بہن جو گروپ میں جس کا سوال موجود ہے کہ میں بھی اہل حدیث ہوں، میرا خاوند بھی اہل حدیث ہے، غالباً شادی کو بتایا کوئی 18-20 سال ہو رہے ہیں، تو بہرحال جتنا بھی جس کی شادی کو عرصہ ہو رہا ہے اور بچے بھی بڑے بڑے ہیں۔ بہن کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کو نماز کا کہتی رہتی ہوں، لیکن ہے وہ بے نمازی۔ وہ کبھی پڑھ لیتا ہے یا کچھ عرصہ تو پڑھ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی نماز دل آیا تو پڑھ لی اور کوئی نماز دل آیا تو چھوڑ دی۔ تو اب یہ کہ میرا خاوند سعودی میں بھی ہے، اس نے حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کرتا ہے، لیکن نمازی پھر بھی نہیں بنتا۔ نماز کی یہی صورت ہے، پڑھنے لگ گیا تو پڑھنے لگ گیا، چھوڑ دی تو چھوڑ دی، یا کبھی پڑھ لی، جی آیا تو چھوڑ دی، جل میں آیا تو نماز پڑھ لی۔ کوئی پڑھتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بہن نے کہا یہ تو بڑا ہی سخت جواب ہے۔ اب سخت ہے یا نرم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے بے نمازی کے حوالے سے، جو نبی علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے بے نمازی کے حوالے سے، جو علماء امت نے، علماء کتاب و سنت نے کہا بے نمازی کے حوالے سے، تو وہ سب موجود ہیں۔ کیا یہ سخت نہیں ہے؟ میں بے نمازی کے حوالے سے علیحدہ بھی بہت سارے جوابات دے چکا ہوں، لیکن یہاں پھر دوبارہ سے نئے سرے سے ریکارڈنگ ہے، وہ پرانے جواب بھی آپ کو ڈال دیتا ہوں۔ میری بہن، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ تورات اور انجیل سے نہیں پڑھا، وید اور گیتا سے نہیں پڑھا، یہ جو پڑھا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 اور قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے انسان اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں نماز سب سے سپریم عبادت ہے۔ نماز سب سے سپریم عبادت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب وہ نماز کا ہوگا، ورنہ کھانے کو تو گائے بھی گھاس کھاتی ہے، گھوڑا گھاس کھاتا ہے نا، وہ سارے جانور موجود۔ ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اور گدھے میں کیا فرق ہے بتائیے؟ یہ زندگی تو کوئی زندگی نہیں، آپ نے کھا لیا، پی لیا اور ہنگ لیا، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو کتے کی بھی ہے، ریچھ کی بھی ہے، جانور کی بھی ہے، گھوڑے کی بھی ہے، گائے کی بھی ہے، چوہے کی بھی ہے اور شیطان کی بھی ہے۔ ہر کوئی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور فضلہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ کے میرے یہاں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ بھائی یہی مقصد تھا کھاؤ پیو تے مر جاؤ۔ اگر یہی مقصد تھا تو پھر تو کتے کافی تھے، پھر تو ریچھ کافی تھے، پھر تو شیر، چیتا، بگاڑ، بلی، چوہے یہ کافی تھے نا۔ کیا خیال ہے؟
یہ کافی تھے نا، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں فضلہ کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بس ختم قصہ۔ اگر آپ کے اور میرے پیدا کرنے کا بھی یہی مقصد تھا تو یہ مقصد تو بیکار مقصد ہے، یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے جن کا کام ہی صبح شام کھانا پینا پیشاب پخانہ کرنا اور مر جانا۔ اور بھائی اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں یہ بھی بتا دوں، عبادت کے لیے ملائکہ بھی تو موجود تھے نا، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جبریل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، اسرافیل موجود ہے، ملک الموت موجود ہے، ہزاروں کروڑوں خربوں ان گنت لاتعداد ملائکہ موجود ہیں اور وہ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ان کو شر کا اختیار نہیں، ان کو نافرمانی کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں انسانوں اور جنات کو ہم برا کریں اچھا کریں، ہم نافرمان بنیں فرما بردار بنیں، ہم بے نمازی بنیں یا نمازی بنیں، ہمیں اختیار ہے۔ یہ فرق ہے ملائکہ اور انسان اور جنات کے بیچ کا۔ تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ کی عبادت۔ اگر اور ہم نے بے نمازی نے پتہ کیا مقصد بنایا ہوتا ہے؟ بے نمازی کہتا ہے میرا مقصد بھئی یہی ہے کھاؤ پیو تے مر جاؤ۔ یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ گائے لے کر آئیں، بکری لے کر آئیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور جو گائے بکری والا سن رہا ہے وہ سنیں، جب ایک گجر ایک گائے والا گائے لیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس گائے نے مجھے صبح اور شام دودھ دینا ہے نا یہ مقصد، اگر وہ سارا دن مالک اپنی گائے کو چارہ کھلائے اور جب رات ہو اور مالک اس کا دودھ نکالنے بیٹھے اور گائے لتے مارنا شروع کر دے، کیا مطلب؟ پاؤں مارنا ٹانگیں مارنا شروع کر دے، پتہ ہے آپ کو آپ اپنی بکری اور گائے کے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں تو آپ کے نزدیک اگر کوئی جانوروں کا بھاڑا ہے، جانوروں کا فارم ہے تو وہاں جا کر دیکھ لیں، یا آپ کے پڑوس میں کوئی گایوں بھینسوں والا ہے تو کبھی وہاں دیکھ لیں۔ اگر مالک نے گائے لی ہے بھینس لی ہے بکری لی ہے اور وہ دودھ نہیں دیتی ہے، صحیح دودھ موجود ہے لیکن وہ بس اس کی مستی ہے، وہ پاؤں مارتی ہے لتے مارتی ہے، گائے کا مالک ڈنڈا جھاڑو اٹھا کر گائے کو پیٹتا ہے، کوئی کہے او ظالم جانور کو مار رہا ہے، وہ کہے گا رو کر کہے گا بھئی میں نے سارا دن اسے چارہ کھلایا کہ یہ شام کو دودھ دے گی، اب یہ شام کو مجھے لتے مار رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ الٹا یہ کہ یہ فتویٰ بڑا سخت ہے، یہ دھماکہ ہو گیا ہے، اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ کے اصول ہیں، آپ اڈے سے جا کر ایک مزدور پکڑ کر لاتے ہیں کہ ہاں جی یہ، یا آپ اپنے گھروں میں نوکرانی تو ہے نا، یہ جتنی بہنیں بھائی سنتے ہیں گھروں میں نوکر چاکر آپ کے ہیں، اچھا جن جن کے گھر میں نوکر چاکر ہیں کتنی تنخواہ دیتے ہو ان کو آپ؟ 10,000 20,000 ہے نا، اور وہ نوکر سارا دن اگر سوتا رہے، ہاں جی سویا رہے، کیا کرو گے؟ کتنی دیر برداشت کرو گے؟ آپ نے گھر میں نوکر رکھا، نوکرانی رکھی کہ اماں جی ماسی آپ نے پوچا لگانا ہے، آپ نے کچن صاف کرنا ہے، آپ نے جناب یہ ہنڈیا پکانی ہے، آپ نے جھاڑو لگانا ہے، اور گھر کی مالکن دیکھے کہ وہ جو ماسی ہے کام والی وہ کیبل پر بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہی ہے، کیا خیال ہے کیا کرو گے؟ جوتی اٹھا کر اس کے سر میں مارو گے نا کہ تجھے میں نے نوکرانی بنایا، کام دیا، تنخواہ تیری مقرر کی تو تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ نہ گھر کے کام کر۔ آپ کیا کہو؟ وہ نوکرانی آگے سے گئے، او لو جی اسلام اتنا ظالم ہے، انسانیت اتنی ظالم ہے، آپ مجھے آرام سے بیٹھ کر کیبل نہیں دیکھنے دیتی ہو، مجھے آرام سے بیٹھ کر صوفے پر بیٹھنے نہیں دیتی ہو، تو آپ کہیں گے او بے وقوف عورت، تجھے نوکرانی رکھا ہے تو تجھے پہاج بنا کر سوکن بنا کر نہیں لائی ہوں کہ تو آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی ہے، اٹھ یہ جھاڑو پکڑ اور جھاڑو لگا۔ ہمارے اتنے اصول ہیں، ہاں، اور جس رب نے یہ پوری کائنات بنائی، ہمیں پیدا کیا،
اور ہم نماز نہ پڑھیں اور کہیں لو اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے. ہم 2% کے اور ہمارے اتنے اصول. اور جب گائے دودھ دینا ختم کر دیتی ہے سال بعد، مالک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اسے قصاب کے کسائی کے حوالے کرتا ہے کہ اس نے دودھ دینا ختم کر دیا، اب مجھے پیسے دو اور اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. ہم نے کیا رکھا؟ یہ دنیا مخول سمجھ رکھی ہے، اسے ڈرامہ بنا رکھا ہے ہم نے. ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا ٹٹی پیشاب کرنا تے بس خلاص، ختم ہو گیا قصہ. یہ اتنا بڑا اللہ نے سیٹ اپ بنایا ہے، پروسیس، اتنا بڑا نظام بنایا، اتنی بڑی فیکٹری لگائی. تو کیوں لگائی؟ اللہ کے بندے ہو، اس لیے لگائی کہ تم دنیا میں جا کر اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اپنے مقصد میں فیل ہے، وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا. اور جو گائے مقصد کو پورا نہ کرے، جو آپ کی نوکرانی نوکر آپ کے مقصد کو پورا نہ کرے. ہم بے شمار دیکھتے ہیں کہ گائے کو اور نوکرانی اور نوکر کو مالک پھینٹیاں لگاتا ہے، ہیں جی، اور کیا کرتا ہے؟ نوکری سے ہی فارغ کر دیتے ہیں. تو بے نمازی کافر ہے. اب سوال یہ ہے کہ 18 20 50 سال ہو گئے، خاوند بے نمازی ہے، کیا کیا جائے؟ اس کا جواب لجنہ فتویٰ کمیٹی یہ فتویٰ دیتی ہے. بہت سے علماء کی جمعیت، بہت سے علماء کا ایک پینل، ایک دو مفتی کی بات نہیں ہے، علماء کتاب و سنت کا ایک پورا پینل ہے، ایک آدھ مفتی کی بات نہیں ہے، علماء کا ایک پورا پینل ہے. وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ایک آدمی 2 یا 3 نمازیں پڑھتا ہے، پھر نمازیں چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے اور اس طرح کاہلی کی وجہ سے، تو کیا ایسے شخص کی بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ کیا بے نمازی کی بیوی بے نمازی کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ جواب: جو شخص ہمیشہ کے لیے نماز کو چھوڑ دے یا محض سستی اور کوتاہی اور عدم اہتمام کی وجہ سے چند دنوں کے لیے بھی نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اس سے کہا جائے گا کہ میاں توبہ کرو، جیسے میں نے پہلے جواب میں کہا نا، اسے پیار سے محبت سے ڈرا کر دھمکا کر اسے کہیے کہ توبہ کرو. توبہ کا معنی یہ مطلب نہیں ہے میری توبہ میری توبہ، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، پچھلی بے نمازی زندگی پر استغفار کرو. اگر یہ توبہ کر لے اور نماز پنجگانہ کو بر وقت ادا کر لے تو الحمدللہ یہ میاں بیوی آپس میں رہیں، ورنہ اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے، اور جب یہ ترک نماز کی وجہ سے کافر ہو گیا تو اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال نہ رہی، بلکہ اس کے مرتد ہونے، اس کے ارتداد کی وجہ سے بیوی کے لیے طلاق یا فسخ عقد کا یہ اس کا بے نمازی ہونا موجب ہوگا. اگر بیوی کی عدت کے اندر اندر توبہ کر لے تو نئے عقد کے بغیر بیوی اس کے نکاح میں آ جائے گی. فتویٰ کمیٹی فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1. اب رہ گیا کہ وہ حج بھی کرتا ہے لیکن ہے بے نمازی، تو اس کا جواب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. جو شخص تارک نماز ہو، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے یا سستی کی وجہ سے، تو جواب دیا کہ جو شخص حج کرے مگر ہو بے نمازی، اگر تو اس کا نماز کا چھوڑنا وجوب انکار کی وجہ سے ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے،
تو وہ بالاجماع کافر ہے اور اس کا حج بھی صحیح نہیں. اور اگر وہ محض سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس بارے اہل علم میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک تو اس کا حج درست ہے اور بعض کے نزدیک اس کا حج درست نہیں، اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ اس کا حج درست نہیں ہے. اچھا جی، کیوں نہیں ہے؟ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے نمازی کے متعلق احادیث، بلکہ میں آپ کو اللہ کا قرآن پہلے سنا دیتا ہوں. قرآن مجید کے لیے پارہ نمبر 29 میں ہم جاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ بے نمازی کیا چیز ہے. سورہ المدثر ہے اور یہاں پر آیت ہمارے سامنے آتی ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل جنت باہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ یعنی جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ہاں جی جہنم میں تشریف آوری کس طرح ہوئی، کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. جہنمی کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے. ہمارا جرم کیا ہے؟ کہ ہم بے نمازی تھے. اب بتائیے جہنمی کہاں جائے گا اور بے نمازی کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. ابھی جہنم قیامت برپا نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے رب تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ابھی وقت ہے نماز پڑھ لو، ابھی وقت ہے نماز پڑھ لو، ورنہ پھر جہنم تمہارا انتظار میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. یہ جامع ترمذی کتاب الایمان ہے. نماز کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. حدیث کا نمبر ہے 2621. وہ عہد جو ہمارے اور ان کے مابین ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم. اور یہاں بھی باب کیا ہے؟ کتاب الایمان. ایمان، نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. حدیث کا نمبر ہے 82. آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے. اب یہ حکم عام ہے، جو شخص نماز کے وجوب کا منکر ہو اسے بھی شامل ہے، اور جو محض غفلت اور سستی کی وجہ سے بے نمازی ہو یہ اس کے لیے بھی ہے. اور یہی فتاوی جات دیگر علماء عرب کے ہیں وغیرہ کے بھی. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، اب جواب سخت لگے کہ جواب کولا نرم لگے، ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے، زبان میری ہے، فرمان رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان میری ہے، فتاوی جات علماء کتاب و سنت کے ہیں. اب اس مصیبت کا حل یہ ہے کہ یہ جو میں نے جواب دیا ہے نا، جس کی بیوی بے نمازی ہے وہ بیگم کو سنائے، جس کا خامد بے نمازی ہے
وہ اپنے خاوند کو یہ جواب سنائے، اسے کہو تمہیں مہلت ہے اتنے وقت کی، ابھی توبہ کرو اور نمازی بن جاؤ، تو ماشاءاللہ آپ ہنسی خوشی رہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے جا پرے ہو، میں نہیں مانتا تیری بات، یہ مولوی پاگل ہے، فلاں فلاں ہے، یا وہ سننے کے بعد اور بتانے کے بعد بھی کہتا ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو پھر جواب یہی ہے کہ بیوی بے نمازی ہے تو اسے فارغ کریں، بیوی اور خاوند بے نمازی ہے تو اس سے فراغت حاصل کریں۔ انتہائی خوفناک آیات، خوفناک احادیث ہمارے کردار کی خرابی کے حوالے سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب رحمان مجھے بے نمازی نہ بنانا، بے نمازی بیوی بیویاں اور اولاد نہ دینا، مرتے دم تک ہنسی میں خوشی میں غمی میں بیماری میں صحت میں آزادی میں قید میں جنگ میں جہاد میں سفر میں، اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا اور نمازی بنا کر ہی موت دینا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔